دولت، شہرت، نام، رتبہ، محبت، نفرت، دوستیاں، رشتے اپنے اور پرائے۔ اس کے بعد صرف آپ ہوں گے اور آپ کا اعمال۔ کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے کو سمجھا دو کہ تو دیکھا جائے گا، فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا، تو پل صراط پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا۔ جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کر کے پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں، اب سوچو تو صحیح اس وقت کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو کہ ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، واللہ تصور کریں ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں، جہنم کا انگارہ اٹھا گرا دیا، وہ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، چیخ و پکار مچی ہوئی، لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں، ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی، اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا۔ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ میں بولتا دیکھا جائے گا۔ اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایک بیماری ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہے تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا، اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا، موسیٰ کو کیسے کیسے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، ہم اس کی امت ہے لہذا ہم بخشے بخشائے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں کی منہ بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا بھی جہنم میں تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چلتے۔ اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لاڈلے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی ذمہ۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھیر کا ہے وہ بول دے گا۔ دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عکس ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ الا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔
لیکن یہ کیا آخرت کی سزا؟ آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا۔ یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں۔ ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ دیکھو ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی، گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا، بے تاج بادشاہ تھا، ڈون تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا۔ مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے، اور نیک لوگوں نے بھی مر جانا ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے اسے بھی موت آنی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، گناہوں کو لات مار رہا ہے، بے حیائیوں سے منہ موڑ رہا ہے، لوگ عبادتوں کو مشکل مشکل کہہ رہے ہیں لیکن یہ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ مشکل ہے، باوجود اس کے کہ دل نہیں لگ رہا، اس کی ساری ایفرٹس بن دیکھے اپنے رب کے لیے، یہ بھی مرے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا، اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے، کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ، ہاں بقرہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا سوال پہلے دیکھ لیں، میرا سوال سامنے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا، عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں، اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں، اس کے کلام کے سامنے گر جائیں، تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں، اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا، میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے، پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا، تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی، کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں۔ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو، کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو۔ اللہ نے چھینا ہے، کوئی حکمت ہوگی، یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو۔ راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری مرضی، میری پسند، میری رائے، Who are you؟ رضائے رب پہ راضی رہے، جو رضائے رب ہے اس پر راضی ہو۔ یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے، یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں، ورنہ وہ تو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سیکس ہے اس کے اندر، پروکریشن کے لیے، نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورے کر لیتا ہے۔ کوئی پرندے ہیں تو گھونسلہ بناتے ہیں۔ ان انسٹنکٹس کی بنیاد پر حیوان جی رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ حیوان ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔